امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ سب واقف ہے کہ نواسۂ رسول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پاتے ہیں اور ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہو جاتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کوشش کی یزید نے کہ مختلف لوگوں سے بیعت لے۔ اس وقت صحابہ موجود تھے، ان سے بھی بیعت کی نہیں کہا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی کہا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ اسی دوران کوفے کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا، ان کو خطوط بھیجے۔ بعض تاریخی واقعے سے معلوم ہوتے کہ 12,000 خطوط بھیجے، اور بعض سے معلوم ہوتے کہ 18,000 خطوط۔ اس میں لکھا تھا کہ نحن بلا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، ہم جمعہ بھی کسی امیر کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، عید بھی نہیں پڑھتے، ہمارا کوئی ہے نہیں۔ جب آپ آئیں گے آپ کی اسٹیج بالکل تیار ہے، آپ آ جائیں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، ہم آپ کو امیر بنائیں گے، ہم آپ کی قیادت میں اسلام کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، اور آپ ہمارے امیر ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کو معلوم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ جب وہ کوفے پہنچے تو تقریباً 30,000 40,000 یا 80,000 لوگوں نے استقبال کیا، اور یہ سمجھے کہ یہ کوفے کی کل آبادی ہے۔ بڑا استقبال ہوا، لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت شروع کی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس وقت کے حالات مسلم بن عقیل نے لکھ کے بھیجے کہ بالکل حالات صحیح ہے، واقعی آپ کو جو خطوط بھیجے ہیں اس طرح کے حالات ہے، آپ آ جائے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے، اور روانہ ہوتے وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، جتنے صحابہ موجود تھے سب نے منع کیا کہ نہ جاؤ، الکوفی لا یوفی، کوفے کے لوگ کوئی وفادار نہیں ہے، نہ جاؤ۔ اور باقاعدہ بتایا کہ دیکھو اس کوفے کے لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کیا، حضرت رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آپ کے بڑے بھائی حسن کے ساتھ اس نے رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو دیکھو مسلم بن عقیل نے پیغام بھی جائے، اب اتنے لوگوں نے استقبال کیا اور لوگ بالکل ریڈی ہے، تیار ہے، تو میں جاؤں گا تو اچھی بات ہے کہ میں شریعت کو اصل روح کے ساتھ میں ادھر نافذ کروں، خلافت کا اعلان کرو، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو۔ اسی جذبے کے تحت وہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں فرزدق شاعر ملے، اس نے بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو منع کیا، اور فرزدق نے بہت عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ کوفے کے لوگوں کی دل تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلوار یزید کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی جو ہے دل تو ان کے آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کا ساتھ دیں گے نہیں، تلوار آپ کے ساتھ نہیں دیں گے وہ۔ لیکن بہرحال امام حسین نے فیصلہ کر لیا تھا، اور بچوں کے ساتھ 72 افراد کا قافلہ لے کر نکل گیا۔ راستے میں ان کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل بھی شہید ہوا ہے، اور مسلم بن عقیل کی شہادت بہت مظلومانہ شہادت ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے اس کو استقبال کیا تھا، لیکن جب کوفے کے گورنر تبدیل ہو گئے، نعمان بن بشیر کی جگہ ابن زیاد آ گئی، ابن مرجانہ گورنر بن گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو نقاب کر کے اور کوفے کے قصر کی طرف آ رہے تھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ رہے، تو لوگ ساتھ تھے اور اس طرح اس کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے تھے۔ لیکن جب وہ اپنے قصر میں داخل ہو گئی، اس نے نقاب کھول دیا اور لوگوں سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کن کی استقبال کرتے ہو، تم کن کا ساتھ ہو؟ تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر بہت عجیب منظر ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی جاہ پناہ بھی نہیں، وہ کوفے کی گلیوں میں ادھر جو ہے ادھر ادھر جاتے تھے، اور کوئی پناہ کے لیے کوئی گیٹ بھی نہیں کھولتے تھے کہ اندر جاتے۔ آخر میں ایک گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ایک بزرگ عورت اس کو پناہ دے رہتی ہے، اور ادھر ان کا بیٹھا جا کے ابن زیاد کو اطلاع کر کے کہ مجھے انعام دے دو، آپ کو جو شکار ہے وہ میرے پاس ہے، اور اس کو پھر پکڑ کے شہید کرتے ہیں۔
تو جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام واقعات کا علم ہو جاتے تو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور سب نے کہا کہ ابھی تو جانا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی خود بھی پرعزم تھے کہ پہلے تو ہمیں جانا تھا، ابھی تو اور بھی اچھی بات ہے کہ ہم مسلم بن عقیل کی جو شہادت ہے اس کے بعد تو ہم واپس جانا مناسب ہی نہیں ہے، ابھی ہمیں ہر صورت میں جانا چاہیے۔ اور پھر کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور ادھر جس انداز سے ایک ایک آدمی کی شہید ہو گئی، حتیٰ کہ چھوٹے بچے علی اصغر جو 6 مہینوں کا تھا وہ کسی بے دردی کے ساتھ شہید ہو گیا، علی اکبر، اور ایک ایک شہید ہو گیا۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، وہ کس طرح بے دردی کے ساتھ اور کتنے سارے لوگ نے اس کو مل کے شہید کیا، پھر اس کے سر کاٹا، پہلے ابن زیاد کے دربار میں اور پھر آگے اس کو لے جا کے یزید کے دربار میں پہنچائے۔ ایک بہت عجیب منظر ہے۔ اور پھر اس قافلے کے اندر جو خواتین ہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے، اس کی بیٹی حضرت سکینہ، اس کی بیوی حضرت شیربانو رضی اللہ عنہا، اور جی ام رومان، اور یہ مختلف جو خواتین ہیں، اور یہ سارے اس میں جو چھوٹے بچے ہیں، یہ سارے ہوئے قافلہ پھر یزید کے دربار میں کس طرح پہنچے اور ادھر سے مدینے میں پھر کس طرح پہنچے۔ تو اس میں 2 اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو امام حسین رضی اللہ عنہ کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ کیا وہ صرف کوفے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے؟ کیا صرف وہ خلیفہ بننا چاہ رہے تھے؟ کوئی دنیاوی مقصد تھا ان کے پیش نظر؟ نہیں، دنیاوی کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کو پیش کیا، جس دین کو لایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے۔ اسی غلبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح انداز سے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال جو ان کی خلافت ہے، کچھ مہینے اور کچھ دن، تو اس میں کوئی 24 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر ہی اسلامی خلافت پھیل گئی۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کوئی 44 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر یہ اسلام اور شریعت جو ہے نافذ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس نے مزید اس کو سعادت دی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب یزید آ گیا تھا، یہ سلسلہ رک گیا تھا، اور بلکہ اسلام کی گاڑی کسی اور راستے کے اوپر چلتی ہوئی جب امام حسین نے دیکھا کہ یہ تو کسی اور طرف جا رہے، ایک آدمی جو راستوں سے واقف ہو، گاڑی سے واقف ہو، وہ جب گاڑی میں بیٹھا ہو تو جب ڈرائیور راستہ تبدیل کرتے ہیں تو فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے ہوشیار آدمی کو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت ہے، خلفائے راشدین کی تربیت، وہ سب پہ ہو رہے، ان کو پتہ تھا کہ اسلام کی اصل روح کیا ہے، اصل مزاج کیا ہے، اور یہ یزید کیا کر رہے ہیں۔ یزید کی ذاتی جو کردار ہے وہ بے افری طور پہ وہ بہت عجیب ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے ذاتی کردار کی وجہ سے اس کے خلاف خروج نہیں کیے، بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک نظام تھا وہ ختم ہو گیا، بیت المال کا جو ایک نظام تھا، امانت اور دیرت کا ایک نظام تھا وہ ختم ہو گیا، جس طرح شورائیت کا ایک نظام تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح مختلف خرابیاں دیکھے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ جب مجھے کوفے کے لوگ دعوت بھی دے رہے اور مجھے اتنے لوگ میرے لیے فکر مند ہے اور میرے لیے میری محبت ان کی دلوں میں، اگر میرے ذریعے سے اسلام اور اسلامی شریعت اور اسلامی نظام اسی راستے کے اوپر یہ گاڑی دوبارہ چل جائے جس راستے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، تاکہ اس راستے کے اوپر یہ گاڑی دوبارہ چل پڑے، اسی مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے عظیم قربانی دی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے تو روتے ہیں، ہم یزید کے اوپر لعنت تو بیچتے ہیں، ہم یا حسین کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ہم حسینیت کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ نہیں کہ آج جس زمانے کی یزید کون ہے، آج کون ہے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں،
کون ہے جو مسلمانوں کی زندگی کو جیرن کیا ہے، کون ہے جو اس نے اسلام اور شریعت کو معطل کیا، ان کا تم ساتھ ہے۔ ایک طرف امام حسین کے نعرے ہم لگا رہے اور دوسری طرف یزیدیت کو ہم مضبوط کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں پہچاننا چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اس زمانے کی یزید کون ہے، اس زمانے کے امام حسین کون ہے، حسینیت کس کے پاس ہے اور یزیدیت کدھر ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ اور اس زمانے کی یزید کا ہمیں کے مقابلے میں ہم امام حسین کا ساتھ دے تاکہ آئندہ کے لیے پھر اس طرح واقعات نہ ہو، ورنہ ہم روئیں گے بھی، ہم غم بھی منائیں گے، سب کچھ کریں گے اور پھر بھی امام حسین کے مخالفین کے ساتھ ہو، ہماری قوت جو ہے ان لوگ کے ساتھ ہو جو جس نے امام حسین کو شہید کیا تھا۔ یہ ہر زمانے کے الگ یزید ہوتے، ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے جو امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے کردار ہے۔ دوسری اس میں جو اصل بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مشن کیا ہے۔ دیکھو ان حالات میں بھی، جب کو کربلا کے اس میدان میں بھی امام حسین قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتے، قرآن ہاتھ میں ہے، قرآن تلاوت کر رہے ہیں، خیموں کے اندر خواتین کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ ان حالات میں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نمازوں کو نہیں چھوڑتے، عصر اور مغرب اور ظہر تمام نمازیں، اور جو ان کو نمازوں کا موقع ملا باقاعدہ باجماعت ادا کی۔ اور باہر کے لیے تو مشہور ہے کہ ان لوگوں نے بھی جو ان کے مقابلے میں آئے وہ بھی امام حسین کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کی۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ نماز کس حال میں اس نے کیا کہ نہیں چھوڑی ہے۔ تو آج ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی حالت میں نماز نہ چھوڑیں۔ ایک اہم عبارت ہے، فرضوں میں بہت اہم فرض ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق ہو۔ ہم ان حالات میں کس طرح پردے کی فکر مند ہے کہ ان خواتین میں سے جو امام حسین کی بہن ادھر موجود ہے، بیٹی موجود ہے، بیوی موجود ہے، بچے موجود ہے، کوئی خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ ان حالات میں کہ جب اس طرح کے حالات ہو تو خواتین تو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جو صبر ہے، مثالی صبر ہے، کس طرح یزید پھر تو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کس طرح باپردہ ہو کے ایک بہترین خطبہ اس نے دیا ہے، کوئی جز پزی نہیں کی۔ پھر یزید کے دربار میں اور پھر اسی طرح مدینے میں پہنچے، ادھر ان کی چیخی نکلی سب۔ اتنے صبر اور تحمل حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے صبر اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے جو پردہ ہے، یہ ایک نمونہ ہے خواتین کے لیے۔ تو اس لیے کربلا کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں، اس پہ پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ہم دین اسلام کے لیے ہماری قربانی ہو، دین کی غلبی کے لیے ہو، اور ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں جو دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، جو دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، جن کے تگ و دو، جن کی کوشش، جن کی محنتیں اس مقصد کے لیے کہ دین اسلام غالب ہو۔ اور ہم ان لوگوں کو ساتھ چھوڑ دیں جو دین اسلام کے مخالف ہے، جو اسلام و شریعت کے مخالف ہے، جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہم پہچانیں، ان کے ہم ہر طرح کے بائیکاٹ کریں اور ان لوگوں کا ہم ساتھ دیں، ان کو مضبوط کریں جن کی صلاحیتیں، جن کی قوتیں دین کی غلبی کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس مقصد کے لیے قربانی دی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مختصر قسم کی ایک رسالہ ہے، اس پہ فلسفہ شریعت امام حسین ذکر کیا کہ امام حسین نے کس مقصد کی قربانی دی۔ اس مقصد کو ہمیں سامنے رکھ کے امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ 61 ہجری کا ایک واقعہ ہے اور ہم ویسے یزید مرد آباد کہے اور امام حسین زندہ باد کہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہے کہ اس زمانے کے ہم یزید کو پہچانیں کہ وہ کون ہے، اس زمانے کے امام حسین کو پہچانے کون ہے، اس زمانے کے امام حسین کو مضبوط کرے، اس تحریک کو مضبوط کرے، اس جماعت کو مضبوط کرے، اور اس کے مقابلے میں جو اس جماعت کے حسینیت کے مقابلے میں جو لوگ ہیں جو یزیدیت کی پرچار کرتے ہیں، اسے سوچ کے اس کے پرچار کرے، ان کے بائیکاٹ ہم کرے، ان کو ہم کمزور کرے، ان کا ہم ساتھ نہ دے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اس طرح کے واقعات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس فلسفے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔